جنید اکبر، آپ کے پی کے جو ہیں صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ساتھ میں آپ این ایم بھی ہیں. یہ 3 کانگریس مین جو امریکہ سے آئے تھے، تو یہاں یہ تاثر دیا گیا تھا ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. اب ان کو 2-3 دن ہو گئے ہیں، وہ پورے جو ہے پنجاب سے بھی ہوئے ہیں، یہاں پہ کافی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں. پہلے تو ان کے ساتھ جو ملاقات میں کچھ لوگ آپ کے گئے، وہاں پہ عاطف خان گئے اور شاید امجد صاحب گئے، مگر کچھ لوگ کہے جی ہمیں نہیں ملا جو ہے. پھر آج جو ہے کل بھی ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر میٹنگ اور آج میٹنگ جو ہے وہ یہی وہ رہا کہ جی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، وہ انویٹیشن ملا نہیں ملا. مگر کہیں بھی یہ اطلاع نہیں کہ جو لوگ چند ملے بھی ہیں تو کسی نے عمران خان کے حوالے سے بات کی. یاد صادق صاحب نے، بلکہ یہ ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بالکل بھی عمران خان کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا. وہ پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے جو باہمی ملاقات ہے اس کے لیے آئے تھے، ان کا عمران خان سے کوئی تعلق دور تک نہیں تھا. نہیں، آپ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے عمران خان کے لیے. اس کی اپنی آفیشل وزٹ تھی، اس کو پتا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. ہاں، ہمارے کچھ لوگ گئے تھے جس میں جو ہماری فارن اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران تھے اس کو دعوت ملا تھا. جو فرینڈشپ گروپ ہوتی ہے اسے کیا، اس کو بھی دعوت ملا تھا. کچھ اسپیکر صاحب کی طرف سے کچھ لوگوں کو دعوت ملا تھا. لیکن جہاں تک مجھے پتا چلا تو وہ ڈنر کی حد سے آگے میرا نہیں خیال کہ کسی سے کوئی باتیں ہوئی ہے یا کسی کی ملاقات ہوئی ہے یا کسی پاکستان کے متعلق یا عمران خان کے متعلق یا میرا نہیں خیال کہ کوئی بات. آپ کے ورکر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ شکایت کر رہے تھے کہ جو لوگ ملے ہیں عاطف خان جیسے یا پارلیمنٹ میں بھی جب وہ آئے ہیں تو ان سے آپ لوگوں کو مل کے عمران خان یا پارٹی کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی؟ نہیں، میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو انویٹیشن تھی وہ کوئی پارٹی کے صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں تھی. اس میں تقریباً سارے جو مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران تھی، قیادت تھی، ایم این ایز تھے، سب کو اکٹھے بلایا تھا. تو جہاں تک میں نے ان لوگوں سے سنا تو اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں تھی کہ جس میں ہمیں موقع ملتا کہ یار یا اس کی طرف سے بات ہوئی تھی یا ہماری طرف سے بات ہوئی تھی. چونکہ ایم بی سی کی طرف سے ایک انویٹیشن آئی تھی تو ایم بی سی کی فرینڈشپ گروپ میں جو بھی ہوتا ہے اس طرح یو ایس اے کے ایمبیسی کے علاوہ بھی اور بھی ایمبیسیوں کی طرف سے جس انویٹیشن آتی ہے تو لوگ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ملاقات کسی پارٹی کی قیادت کی اس کے ساتھ ہوئی ہے. جی، یہ ہم گورکھ دھندے کا سنتے آئے تھے. نصرت فتح علی نے قوالی بھی گائی بھی ہے کہ یہ تم ایک گورکھ دھندا ہو. یہ اب ایک گورکھ ناکہ آ گیا ہے. وہ پتہ چلا ہے کہ یہ اسی کے متعلق تھی شاید کہ اس سے آگے جو ہے آپ کے لوگ، ان کی فیملی کو آج بتایا گیا ہے کہ ان کی عمران خان کی بہنوں کو اس سے آگے ہی نہیں جانا گیا. اس دفعہ پھر ملاقات نہیں کروائی، وکلاء کی شاید ملاقات ہوئی ہے. تو کیا اس پہ ہے؟ خاص طور پہ یہ بھی سنتے تھے کہ جی آج عمران خان کی جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے جو ہے عدالت کے اندر پیشی کروائی جائے گی. وہ پتہ چلا جی وہاں پہ انٹرنیٹ بیٹھ گیا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ سر جی، میں تو اس پہ اس ملک کی بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ جس امینڈمنٹ کے ذریعے جو جج صاحبان، آج اگر چیف جسٹس صاحب ہو یا دوسرے جج صاحبان ہو، جس امینڈمنٹ کے ذریعے ہماری خواتین کو اٹھایا گیا تھا، ہمیں لالچی دی گئی تھی، ہمیں آفر آئی تھی. جب اس طرح کی امینڈمنٹ ہو تو اس طرح کی جب لوگ آتے ہیں تو پھر میں نے نہیں خیال کہ ہمیں اس سے کوئی امید جو ہے رکھنی چاہیے. پہلے تو جج صاحبان کو وہ آئینی ترمیم جس میں تاریخ میں کبھی اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح کی آئینی ترمیم کی گئی تھی. خان صاحب نے بھی آج اس چیز کو کہا کہ ہمارا ابھی بھی قانون کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. نہیں، میں بالکل، ہم جتنی بھی ہے فورم ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی عادت آج بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ورکرز کا اعتماد بھی ہو، عدالتوں پہ بحال ہو اور عدالتوں پہ قائم رہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اتنا پریشر ہے، اتنی ہمارے ورکرز کی طرف سے، ہمارے ووٹر کی طرف سے، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب ہمارا ورکر جو ہے وہ ہمارے بغیر نکل آئے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتی. آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے 7-8 دن سے آپ نے کی پی میں دیکھا کہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے. کچھ میں بھی گیا ہوں. تو ہم بھی اس طرح کی، جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، جب میں اس دن جو خان صاحب سے ملاقات ہماری ہو رہی تھی، میں پچھلے ہفتے 17-18 ہفتوں سے روزانہ جا رہا ہوں. خان صاحب بلاتے ہیں عدالت کے حکم پہ اور آخری
دفعہ جب ہم گئے تھے تو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ، جس میں سٹنگ چیف جسٹس صاحب ہے، جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہے، اس نے فیصلہ دیا تھا، اس کے باوجود ہمیں نہیں ملایا گیا۔ جنید اکبر صاحب، اس کے باوجود آپ کے پارٹی کے جس طرح اعظم سواتی صاحب نے انہوں نے کہا جی میں وہ مل کے آئے کہ جی نہ بات چیت کی، وہ اب لیٹسٹ جو ہے عمران خان سے جو لوگ وکلاء مل کے آئے ہیں، تو کیا خبر ہے ان کی بات چیت کے حوالے سے، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے کبھی بھی ڈائلاگ کا، جمہوری لوگ جو ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے، ورنہ خان صاحب نے کبھی کہا کہ ہم اداروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس اداروں کو میں اون کرتا ہوں، خان صاحب اون کرتے ہیں، میں ادارے کے سربراہ سے ناراض ہو سکتا ہوں، میرا اس سے گلہ ہو سکتا ہے، لیکن ادارے میرے اپنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مضبوط ادارے ہوں، کیونکہ مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی علامت ہے۔ جنید اکبر صاحب، یہ میں ایک اور ایشو ہے، کیونکہ محدود وقت ہے، اس لیے میں ضروری ہے پوچھنا آپ سے کہ معدنیات کا جو بل ہے کے پی کے اندر، یہ علیمہ خان کے حوالے سے یہ بیان آیا تھا کہ جی جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے ہیں تو یہ بل جو ہے نا ہم اس کو پاس نہیں کریں گے، کے پی کے بل کو، مگر آج اس کا ایک ریفارمڈ ورژن آیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اعتراضات کیے جا رہے تھے پارٹی کی طرف سے ان کو جو ہے دور کر دیا گیا ہے، اور کلیئرلی ایک طبقہ آپ کے پارٹی کے لوگوں کا ہے جس میں علی مین گنڈا پور بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پاس کر دیا جائے۔ تو ابھی لیٹسٹ کیا ہے پارٹی کی پالیسیز بل کے حوالے سے؟ نہیں، پارٹی تو کلیئر ہے اس میں کہ جب تک خان صاحب کی رہنمائی نہ ہو، جب خان صاحب کی اجازت نہیں ہے تو ہم نہ کسی ایسے بل کو ہم اس پہ نہ بات ہوگی نہ اس کو منظور کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے۔ جب اداروں کی طرف اشارہ ہو، جب اس طرح کے اسٹریٹجک ہو، جب بل میں اسٹریٹجک کی بات آتی ہے تو لوگ اس پہ اس کو اگر اچھی نیت سے بھی ہو پھر بھی لوگ گھبراتے، کیونکہ ماضی ہمارے ہمیں یہی بتاتا ہے اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے۔ تو وہ کسی صورت جب تک خان صاحب کی رضامندی نہ ہو، خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہ کوئی بل پاس ہوگا نہ کوئی اس میں ووٹ دے گا، وہ تو کلیئر ہے ہمارے، ہم نے پہلے سے پارٹی کو بھی آج جو لوگ مل کے آئے ہیں وکلاء عمران خان سے، ان کا کیا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے؟ نہیں، اس میں تو کلیئر خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مجھے علامین صاحب آ کے مجھے بریف کر دے اور پھر میں پولیٹیکل لوگوں سے مل کے پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو جب تک میں پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملوں گا تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگا تو کسی بل کو ہم منظور ہونے نہیں دیں گے۔ اس میں ویسے خان صاحب نے منع بھی کر دیا کہ آپ لوگ پبلکلی بھی یہ جو معدنیات کا بل ہے اس کے اوپر زیادہ بات چیت نہ کریں۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی میں نے گفتگو سنی اس کے درمیان انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے معدنیات کے بل کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ مشاورت تو ہوگی لیکن آپ لوگ بھی خاموش رہیں۔ بالکل کہا ہے کہ دونوں سائڈ بات نہ کرے، جو اس کے حق میں جو اس کے خلاف ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگا تو ہم اس کے کسی بل کو، یہ ساری پارٹی میں یہ سب ایک پیج پہ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ نے یہ اعلان کچھ عرصہ پہلے کیا کہ 20 تاریخ کو اس مہینے کی جو ہے آپ اگر اجازت مل جائے گی عمران خان سے تو اسلام آباد میں جو ہے احتجاج اپنا کریں گے، وہ اجازت مل گئی ہے؟ اب سٹیٹس کیا ہے، لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ سر جی، ہمیں تو پچھلے 4-5 مہینے سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں کرا دی گئی، تو ہمارے پاس پہلے بھی میں یہ کہتا تھا کہ میرے مختلف آپشن ہیں، جس میں ڈی چوک کی طرف ہے، جس میں ڈسٹرکٹ وائز ہے، جس میں ریجن وائز ہے، جس میں ہمارے صوبوں کے بارڈرز پہ ہے، تو مختلف آپشن ہے، ہماری تیاری ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ روزانہ پہ تقریباً ہر دوسرے دن تو تیسرے دن یا کبھی روزانہ میں مختلف ڈسٹرکوں میں جاتا ہوں۔ ایک دن پہ پرسوں جو میں ہزارہ تھا تو میں نے ایک دن میں 6 پروگرام کیے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر پروگرام میں ہزاروں لوگ شامل تھے، تو لوگ پہلے سے زیادہ چار تھے، پہلے سے زیادہ وکلاء جو مل کے آئے ہیں انہوں نے ان سے نہیں پوچھا، اس کے متعلق گو ہیڈ نہیں لیا؟ نہیں، اصل میں وہ اس کا خان صاحب نے یہی کہا کہ جب پولیٹیکل لوگ آئیں گے تو اسے جب ہمیں اس کی تک رسائی ہوگی، جب ہمیں پتہ چلے گا، اور جب میں پھر بھی میں نے پہلے آپ کے وکلاء میں گوہر خان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد علی ظفر کی ملاقات ہوئی، وہ پولیٹیکل لوگ ہی ہیں، چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے۔
نہیں، ہماری اصل میں ہمارا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جو خان صاحب کی ہر دفعہ جو 6 بندوں کی نام دیتے ہیں، جب ہماری ملاقات ہو جائے گی، اور میں ریاست کو، ریاستی اداروں کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب سے ہماری نہ ملاقات کر کے تو ہم نہ ہم نے اگر ایک حد تک ہم گزارا کریں گے، انتظار کریں گے، اگر نہیں ہوا تو پھر ہم خان صاحب کی اجازت کے بغیر پھر ہم احتجاج پہ ابھی نکلیں تو گے۔ جمعرات کا دن بھی جنید اکبر صاحب بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے ملاقات کریں گی، تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ سر میرا سوال آپ کے لیے یہ تھا کہ 15 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ جو ایک اپوزیشن کا الائنس بنے گا، اس میں جے یو آئی فے کی کیا رائے ہوگی؟ آج ان کی جو شورا کا اجلاس ہونا تھا، مولانا صاحب نے کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سنانا تھا کہ آیا وہ اس الائنس کا حصہ بن رہے یا نہیں بن رہے، تو آج کا دن تو گزر گیا، کوئی اطلاعات ہیں کہ جے یو آئی فے آپ کے ساتھ چلے گی یا وہ اپنا راستہ الگ رکھیں گے؟ نہیں، ہماری جی او آئی پی کے ساتھ ہماری ٹیم میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے اس پہ جی او آئی کی کچھ، کیونکہ آپ ماضی میں ہماری کافی ایک دوسرے سے تھے، فاصلے بہت زیادہ تھے، تو اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم اکٹھے بیٹھے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ جی او آئی کی ہم سے کچھ تحفظات ہیں، ہماری جی او آئی کی سب طرف سے کچھ تحفظات ہیں، اس پہ ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے اور ایک دوسرے سے اپنے تحفظات جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو جب پولیٹیکل لوگ ملیں گے، خان صاحب کو اس کی شکایت جو ہم سے تحفظات ہے اس کو پہنچائے گی، اس کی جو ہم سے ہے وہ ہم نے اس کو پہنچائیے۔ تو ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم تمام جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس کو اکٹھے لے کے آگے بڑھے۔